السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خرم شہزاد ملک کی بہت سی اہم خبروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم آپ کو بہت سی خبروں کے بارے میں بتائیں گے۔ 27 فروری 2024 کو جو ایک واقعہ پیش آیا، وہ عورت جو کچھ لوگ، کچھ آوارہ، کچھ ان پڑھے لوگ جو اس عورت کے پیچھے لگ گئے جس نے یہ عربی میں لکھا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں، تو یہ توہین ہے۔ انہیں خیالات منتشر ہیں اور سوچ گمشدہ۔ ہم پیچھے کے سفر میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ سچ مانیے خود کلامی میں بھی مایوسی سے اور نا امیدی سے چڑ مگر واقعات کا تسلسل ہے جو ذہن کی دہلیز پر خوف کا پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ کوشش کے باوجود مشرا مارکیٹ میں خوف اور دہشت کا شکار آنکھیں فراموش نہیں کر پا رہی۔ عربی برانڈ کے مشہور ڈیزائن کی قمیض پہنے خاتون کے گمان میں کہاں ہوگا کہ بازار کا ہجوم اس پر جھپٹ پڑے گا۔ پولیس کی نگہبانی میں معافی مانگتی خاتون کس جرم کی مرتکب تھی؟ یہ سوال معاشرے اور ریاست سے پوچھنے کا ہے، کسی غیر سے نہیں۔ جہاں خاتون پولیس افسر کی بہادری قابل ستائش ہے جو مشتعل ہجوم اور اشتعال انگیز نعروں کے بیچ سے متاثرہ خاتون کو چھڑا لے گئی ہیں، وہیں مذہبی شخصیات، ہمارے علماء کرام اور دوسرے جو مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کے بیچ معافی مانگتی خاتون تصویر کا دوسرا اور خوفناک رخ ہے۔ مذہب کا ٹھیکہ نام نہاد ٹھیکے داروں کے ہاتھ کب آیا اور کس نے دیا؟ کیا لوگوں کو ہمارے علماء کرام یہ چیز نہیں بتا سکے؟ کیا لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ عربی کے کچھ الفاظ اور قرآن مجید کو عربی میں لکھا گیا ہے، کیا وہ ایک برابر ہیں؟ کیا لوگوں کی سوچ یہ نہیں ہے کہ عربی صرف قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی؟ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں صرف عربی بولی جاتی ہے، تو کیا ہمارے علماء کرام اس چیز میں بالکل ہی وہ لاغرض ہو گئے ہیں کہ چاہے عوام جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کوئی سوال نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے؟ کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ احساس کے تن پر لگی وہ تعویذ ہے جس کے لیے کسی عدالت کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی قاضی کی گنجائش ہے۔ تو انہیں مذہب کا الزام لگا کر کوئی بھی ہجوم، کسی بھی مرد، کسی بھی عورت کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے انسان کی قدر کوئی ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ کوئی پوچھے کہ انسان کی قدر کیا ہے تو ہمارا معاشرہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ دوسری طرف اگر ہمارے وہیں ربیع الاول آ جاتا ہے، مہینہ آتا ہے، لوگ محفل میلاد کرواتے ہیں، اور جب وہی لوگ، وہی نام نہاد ٹھیکیدار جو دین کے بنے بیٹھے ہیں، وہی جب گلیوں میں، بازاروں میں پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی جگہیں، ایسے مقامات بنائے جاتے ہیں جو زیارت کے قابل ہوتے ہیں، جو لائک مسجد نبوی کا ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، جب وہ ایسی گلیوں، کوچے چوراہوں میں لگائے جاتے ہیں، کیا وہاں گستاخی نہیں ہوتی، وہاں بے ادبی نہیں ہوتی؟ ان کو صرف نظر آتا ہے کہ اس نے فلاں لباس پہنا ہوا، اس نے فلاں بات کی، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑے جو مفتی، سب سے بڑے جو فتویٰ لگانے والے، وہ پڑھے لکھے طبقہ نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، جس کو ایک الف کا نہیں پتہ کہ اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کے لکھنے کے کیا لوازمات ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کو ایک مضبوط دلیل کے ساتھ یہ کہے گا کہ ہاں جی فلاں شخص نے فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ صحیح نہیں تھے۔ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، ابھی چند دن قبل ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کے ایک فیصلے کو، جس کا قطعاً کوئی تعلق احمدی فرقے کی ترویج سے نہ تھا، جس طرح بے بنیاد مہم کا ادب بنایا گیا اور بنا پڑھے اور سوچے سمجھے اس کو پھیلایا گیا، وہ آنکھیں کھول دینے کے منافی ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے چیف جسٹس تک کو معاف نہیں کیا گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے توہین کی اس آگ کو مخصوص سے نظر سے مذموم مقاصد کے تحت پھیلایا گیا کہ جی وہ جج صاحب نے تو فلاں کر دیا، جج صاحب نے فلاں آرڈر پاس کر دیا۔ تو کیا ہم اس قابل رہ گئے ہیں اب کہ ہم اپنی سیاست، اپنے
حکمرانی اور کرسی کے چکر میں ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو کیا ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ سوچنا تو ہمیں یہ ہے نا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. یاد رہے کہ اس سے قبل پنجاب کے گورنر سلمان تسیر بھولے نہیں بھولتے، جو اپنے قتل تک وضاحت دیتے رہے کہ وہ کسی توہین کے مرتکب نہیں ہوئے. ان کو بھی ہمارے دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے گستاخ کہہ کر بغاوت کا مقدمہ درج کر کے غدار کہہ کر اس کو قتل کر دیا گیا. جس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے جج توہین مذہب کے الزامات سے نہ بچ پائیں، وہاں مجذوب کو معتوب بنتے کتنی دیر لگتی ہے. توہین مذہب وہ ہتھیار ہے جس کا شکار کوئی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت، کسی جگہ، کسی بھی مقام پر ہو سکتا ہے. اس الزام کی نہ کوئی تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی کوئی چھان بین کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دین کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں دیا. انہوں نے لوگوں کو کبھی یہ سمجھایا ہی نہیں کہ بھائی یہ باتیں ہیں جو دین کے منافی ہیں، اور یہ باتیں جو ہم کر سکتے ہیں. نہ فلاں نے لباس پہنا جو نہ ثبوت مانگے جاتے ہیں اور نہ ہی بیان سنا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تم نے فلاں نہ کیا، اس کو تو رگڑا پھیر دو نا جی. ملک کی جیلوں میں کئی جنید حفیظ اپنے بے گناہی کے لیے عدالتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. پختونخوا کے کئی مشال خان جنونیت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. انصاف ملتا نہیں، مل جائے تو ہجوم چھوڑتا نہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے یہاں تک پہنچے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوال میں سوال ہی ہے، جواب کسی کے پاس نہیں، کوئی دینا نہیں چاہتا. کسی میں اتنی طاقت، اتنی پاور، کسی میں اتنی ہمت، جرت اور برداشت نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کے جواب دے. اور اگر اس کی حقیقت بیان کی جائے اور اگر اصل مقصد بیان کیا جائے تو ہم سننا بھی نہیں نہ چاہتے. ہم تو وہ سنتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے. ہم سنتے ہیں سب اچھے کی رپورٹ اور ہم سننا بھی وہی چاہتے ہیں. نہیں یار، یہ میرے بارے میں جو اچھی ہے وہ سن لو، جو میرے بارے میں بری ہے اس کو چھوڑو. اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، دور دور تک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ہم اس نہج پر یہاں تک ہم ایسے نہیں آن پہنچے جس طرح مذہب کی آڑ میں سیاست اور مفادات کے تحفظ کے لیے مذہب کا استعمال کیا جاتا رہا کہ انتہا پسندی اپنے عروج کو جا پہنچی. ریاست نے جس طرح مذہبی انتہا پسندی کی پرورش کی ہے اور جس طرح سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے، اب یہ بٹن ہر ہاتھ آ چکا ہے، جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے استعمال کر سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں، میں دین میں ایسی بات کوئی ایک کر دوں، علماء کرام کو ساتھ ملا کر، ایک طبقے کو ساتھ ملا کر، کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاؤں. دوسری سیاسی جماعت یہ کہتی ہے جی میں ایسی دین کے بارے میں کوئی بات کروں، علماء کرام کو بھی ساتھ ملاؤں، وہ بھی میری مہم کا حصہ ہوں، اور میں ایسی بات کروں کہ وہ بھی عوام کے دلوں میں گھر کر جائے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دیے ہوئے دین سے دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ایک احساس نقطہ ہوتا ہے، ایک جذباتی نقطہ ہوتا ہے جس کو ذرا سا ٹچ کیا جائے. یعنی کہ اگر اس کو ایک ٹرم استعمال کی جائے کہ پنجابی میں کہا دکھتی راگتے ہاتھ راگ دیتا ہی. یہ دین کا وہ دین، یہ مذہب ہمارا وہ راگ ہے، ہماری وہ دکھتی ہوئی راگ ہے، وہ ہمارا ایک زخم ہے. اگر جس پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو ہم فوراً بلا اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، نہیں جی ہمارے ساتھ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جس طرح سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، ہم تو اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، اس سوچنے کے قابل ہی نہیں ہیں ہم کہ ہم اتنا سوچ لیں. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو مذہب کے الزامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کن کن مخصوص گروہوں کو گزشتہ کچھ عرصے میں تقویت اور تحفظ فراہم کیا گیا، اس کے نتائج اب نکلنا شروع ہو گئے. مگر یہ سلسلہ رکے گا کہاں؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کی حد کیا ہے اور
یہ سلسلہ کہاں تک رکے گا؟ کیا یہ ایک عورت جس نے عربی برانڈ پہنا، اس کے اوپر جو لفظ ایک تحریر کیا گیا عربی کا الفا، اگر اس کا عربی مطلب نکالا جائے تو بہت خوبصورت ہے، عمدہ ترین ہے، تو کیا یہ سلسلہ یہیں رکے گا؟ کیا اب ہمارے علماء کرام فرنٹ فٹ پر آ کے یعنی کہ لیڈ کریں گے کہ نہیں بھائی اس طرح ہے دین، یہ ہے قرآن مجید، اور دوسری زبانیں یعنی کہ جو عربی دوسرے ممالک میں بولی جاتی وہ یہ ہے؟ کیا ہمارے علماء کرام ہمارے معاشرے کے لوگوں، ہمارے معاشرے کے افراد جس میں نوجوان، بزرگ سب شامل ہیں، کیا ہمارے علماء کرام، کیا ہمارے دین کے نام نہاد ٹھیکے دار جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جی دین ہمارا ہے، ہمارے ابے کا ہے اور ہم نے سمجھانا ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے اس میں، تو کیا وہ سمجھا پائیں گے ہماری عوام کو، ہماری قوم کو یہ پتہ چل پائے گا کہ نہیں دین اس چیز کا نام ہے؟ اور ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہم تو جنگ میں بھی عورت پر تلوار نہیں اٹھاتے، بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بزرگوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ کیا ہم جب اس نے ایک ایسا لباس پہن لیا جس کا مطلب بھی خوبصورت ہے، کیا اس نے وہ جنگ سے بھی زیادہ آگے نکل گئی ہے؟ ہم نے اس کو ایک عورت ذات جس کا مقام ہمارے معاشرے میں کہاں ہے، بلند ترین مقام اس کو حاصل ہے، تو کیا وہ اس مقام سے بھی نیچے گر گئی کہ اتنے جاہل ہم ہو گئے کہ اس کو ہم نے گھیر لیا ہے؟ عورت ذات کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس کئی روپ میں آتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، بیٹی کے، بہن کے، بیوی کے روپ میں آتی ہے۔ اگر ماں کی بات کی جائے ماں کے لحاظ سے تو اللہ نے قدموں تلے جنت رکھ دی، اگر بیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو اللہ نے رحمت قرار دیا، اگر بیوی کی بات کی جائے تو راحت قرار دیا ہے۔ کیا ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی نہیں سوچ سکتے؟ کیا ہم نے صرف سیاست کے لیے دین کو استعمال کرنا ہے، اپنے سیاسی مقاصد، اپنے جو ہم نے ایک اسٹیٹس سیٹ کیا ہوا ہے، اپنا ایک اسکیل سیٹ کیا ہوا ہے، اپنا ایک مقصد، اپنی ایک ایم سیٹ کی ہوئی ہے کہ جب ہم نے سیاست میں آنا ہے اور یہ کرنا ہے، کیا ہم نے صرف دین کو اس لیے استعمال کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے دین استعمال نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی، کیا ہم نے اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں گزارنی؟ کیا دین کو ہم نے صرف اسی لیے استعمال کرنا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے مقاصد حاصل کر سکیں؟ خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ میری اس ملک کے علماء کرام اور دوسرے ممالک میں رہنے والے دین کے نام نہاد ٹھیکے دار جو تعلق اس ملک سے رکھتے ہیں لیکن بیٹھے کہیں اور ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ خدارا ہمارے لوگوں کو بتایا جائے، خدارا ہماری قوم کو آگاہ کیا جائے کہ دین اس رستے پر ہے، باقی چیزیں اس رستے پر ہیں، دونوں رستے جدا ہیں، ایک رستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لکھی جانے والی عربی اور دوسرے ممالک میں بولے جانے والی عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدارا ہمارے علماء کرام تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آئیں، لیڈ کریں، خود کو ظاہر کریں، جی ہم واقعی دین کے پہرے دار ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ویسے تو ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اللہ کے بعد ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کی خاطر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، مال و جان اور جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں دین کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ دین کیا چیز ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے میرا یہ پیغام کہ بھائی ہمارے علماء کرام کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے
معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں جن کو ابھی دین کے بارے میں نہیں پتہ ہے، ویسے تو ہم بھی گناہ گار ناچیز سی چیز ہیں، ہمیں بھی دین کا کیا پتہ کہ دین کن مشکلات اور کیا قربانیاں دے کر ہم نے حاصل کیا. ہمیں تو ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا. جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن لوگوں نے اپنے مال، اولاد اور جان قربان کی، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے ملا ہمیں اور ہمیں اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے. یہ ہمیں اوپر سے کوئی خلائی مخلوق یا فرشتے اتر کر نہیں بتائیں گے کہ بھائی دین پر ایسے عمل کرو. جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کا ذمہ اللہ نے لگایا کہ تم نے میرے لوگوں کو، میری مخلوق کو میرے دین کے بارے میں بتانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی ذات مبارکہ، ان کی سیرت کے بارے میں بتانا ہے. یہ کام ان کا ہے. ہر فرد کو اس میں حصہ ڈالنا ہے. بنیادی رول ان کا ہے، بنیادی مقصد جو کردار ہے وہ ان کا ہے. لیکن ہر بندے نے جو جانتا ہے، جس نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، اس نے حصہ ڈالنا ہے اس میں اپنا، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے نظریات اور خیالات کو